اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح کشتی بنائیے، اور جتنے جانور ہیں نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پچھلی قوموں کے واقعات جو ہمیں سنائے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے سبق آمیز ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے نور ہدایت ہیں۔ قربان جائیں اپنے رب پر کہ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی زیادہ میرے اور آپ پر مہربانی کا معاملہ فرمایا، اور کتنا رحم کا معاملہ فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آئے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئی۔ اب پچھلی قوموں نے کیا ایسے کام کیے جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، اور کیا اچھے کام انہوں نے کیے جس کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق ہوئے، کامیاب ہوئے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے مجھے اور آپ کو اس لیے سنائے تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ تو ان سارے واقعات کے اندر ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جو دنیا کے اندر شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کی قوم شرک میں مبتلا تھی، اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ان کے جو مشہور بتوں کے نام تھے ان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَدًّا وَسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 بتوں کے نام اللہ جل شانہ نے لیے ہیں، ان کے 5 بت تھے۔ اچھا، بتوں کی تاریخ یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنانا شروع کر دیے۔ شروع میں تو یہ ہوا کہ لوگ عقیدت کے طور پہ مجسمے بنا کے اپنے پاس رکھتے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دی، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اور بدعمالیوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے اندر شرک نہیں تھا بلکہ بدعملیاں تھیں۔ ان بدعملیوں کو، اللہ کی ناراضگیوں کو، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نبیوں کو بھیجتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے انہیں ایک تو اس بات سے سمجھایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اللہ جل شانہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا لیکن شرک جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ شرک کا گناہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو جنت کے فضائل سنائے، جنت کی طرف بلایا، اور لوگوں کو جہنم سے ڈرایا۔ 950 سال تک محنت کرنے کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ 80 سے 82 افراد ایمان لے کر آئے، اور یہ جو 80 سے 82 افراد ایمان لے کے آئے ان میں سے زیادہ تر لوگ غریب تھے۔ تو آ کے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو ان کی قوم نے ایک اعتراض یہ کیا کہ آپ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں ورنہ ہمارے پاس نہ آیا کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر میں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دوں، نکال دوں، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ تم بچا سکتے ہو؟ یا تو تم اس بات کی گارنٹی دو کہ اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا تو میں ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیتا ہوں۔ اور یہ میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے میری بات تسلیم کی اور اللہ پہ ایمان لے کر آئے، میں ان کو اپنی مجلس سے کیسے ہٹا دوں؟ یہ اللہ سے محبت کرنے والے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا
کہ اے نوح اب ہمارا اور تمہارا جھگڑا بہت زیادہ لمبا ہو گیا، 950 سال بیت گئے، اتنا زمانہ ہو گیا آپ کو دعوت دیتے ہوئے، تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، اور آپ جو اپنے رب کے عذاب کا تذکرہ ہم سے کرتے ہیں، آپ اپنے رب سے فرمائیں کہ وہ جو عذاب ہے وہ ہمارے اوپر نازل فرما دے، تاکہ یہ جھگڑا، یہ قصہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنی مرضی مشقتیں برداشت کر لیں، جتنی مرضی ہماری باتیں سن لیں، جتنا مرضی ہمارے سامنے ذلیل ہو جائیں، ہم ایمان لانے والے نہیں، لہٰذا اپنے رب سے فرمائے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیجیں۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آپ کی خیر خواہی کے لیے میں نے بہت محنت کی اور بہت کوشش کی کہ آپ ایمان لے کر آ جائیں اور اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، لیکن افسوس کہ آپ جو ہے وہ خیر خواہی کو قبول کرنے والے نہ بنے۔ اس کے بعد اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے حکم آیا، عذاب کا فیصلہ میرے رب نے فرما لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے نوح کشتی بنائیے اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے والے تھوڑی تھے، یا کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کشتی کیسے بنانی ہے، کون سی لکڑی کہاں لگانی ہے، کون سا پھٹا کہاں لگانا ہے، یہ ان کو نہیں پتہ تھا، بلکہ اللہ پاک نے براہ راست مدد فرمائی۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے جو لوگ پاس سے گزرتے تھے، بڑے وڈیرے جو لوگ تھے، وڈیرے قسم کے، وہ پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ دور دور تک پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا اور آپ کشتی بنا رہے ہیں، مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ ان قریب میرے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پھر دیکھیں گے کہ کون کس کا مذاق اڑاتا ہے، پھر پتہ سب کو چل جائے گا۔ اس کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی، تو پھر اللہ پاک جل شانہ نے ان سے فرمایا کہ آپ خود بھی اس کشتی میں سوار ہو جائیے، اور اپنے سارے جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں ان سب کو اپنے ساتھ کشتی پہ سوار کر لیجئے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کشتی پہ لے کے آ جائیے، اور جتنے جانور ہیں ان سب کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور کشتی کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کا حکم آیا اور زمین کی سوتوں سے پانی نکلنا شروع ہوا، جو زمین کی دراڑیں تھیں، اللہ کے حکم سے زمین سے تیزی سے ایسے پانی نکلنا شروع ہوا، ایک سیلابی شکل اختیار کر لی۔ اور اسی طرح اللہ پاک جل شانہ نے آسمان کو حکم فرمایا، آسمان سے بادلوں سے جو ہے بارش برسنا شروع ہوئی، پانی برسنا شروع ہوا، اور اتنی تیزی سے برسا کہ دبا دب پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے میرے پیارے بیٹے، ایمان لے آ اور میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ تو بھی اس پانی میں غرق ہو جائے گا۔ تو ان کے بیٹے نے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے فرمایا، ابا جان میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جیسے آتا ہے نا ایک حدیث کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ دھبا اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور نقطہ، سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات بھی اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو یہ وہ ایسے لوگ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا لیکن پھر بھی ایمان لے کے نہیں آئے اور کشتی پہ سوار نہیں ہوئے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو حکم ہوا، آسمان اور زمین ہر جگہ سے، تندور سے، ہر جگہ سے جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا، اور ساری کی ساری قوم اس پانی کے اندر غرق ہو گئی۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب ختم ہو گئے۔ پھر جب یہ ساری کی ساری قوم ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ جل شانہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین پانی کو اپنے اندر نگل لے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جذب کر لے، بلکہ کیا فرمایا کہ اپنے اندر نگل لے، کیونکہ پانی اتنی بھاری مقدار میں موجود تھا، اتنا زیادہ تھا کہ میرے خیال میں کئی عرصہ بیت جاتا جب جا کے جو ہے یہ پانی ختم ہوتا، زمین کے اندر جذب ہوتے 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 ہوتے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا، اسی طرح اللہ پاک نے آسمانوں کو حکم دیا
کہ اس پانی کو اکھیڑ کے رکھ دیں، ختم کر کے رکھ دیں۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ نے سارے کے سارے پانی کو ختم کیا تاکہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی خشکی کی جگہ کے آ کے اوپر ٹھہر سکے۔ تو چنانچہ جب پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے کھڑی ہوئی، وہاں رکی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ کشتی سے نیچے اتر کے آئیے۔ اس واقعے کا اختتام اللہ جل شانہ نے بہت ہی پیارے انداز میں کیا اور اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، اے نبی جی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ کے عذاب کو نہ دیکھیے کہ وہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دے رہے ہیں، کس طرح وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب دے رہے ہیں، کس طرح وہ ان کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا رہے ہیں، کس طرح وہ جو ہے بھاری پتھر کی چٹان ان کے سینے کے اوپر رکھ رہے ہیں، اور وہ کس طرح وہ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، کس طرح وہ آپ کو باتیں سنا رہے ہیں۔ جس طرح جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنی دعوت دی، دن میں بھی دعوت دی، رات میں بھی دعوت دی، سردی میں بھی دعوت دی، گرمی میں بھی دعوت دی، ہر حال میں اپنی قوم کو وہ دعوت دیتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی قوم نے کانوں میں انگلیاں ڈالنا شروع کر دی کہ یہ تو باز آنے والے نہیں ہیں۔ وہ اپنی کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ کسی طرح ان کی بات ہمارے کان تک بھی نہ پہنچے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے تو مشرکین مکہ نہ صرف آپ کو باتیں سناتے تھے بلکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے، اور اتنی باتیں سناتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑ گیا تھا اذن، اس کے سننے والے، اتنی سنتے تھے اپنے قوم کی باتیں۔ تو اور پھر ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ اے نبی جی آپ صبر کیجئے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، اور بہترین انجام تو متقین کا ہے، یعنی جو گناہ سے بچنے والے ہیں، پرہیزگاری کرنے والے ہیں، ان کا انجام اچھا ہے۔ ان کو اللہ پاک جل شانہ نے ایسی جگہ عطا فرمائیں گے، یعنی جنتیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہوں گے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے اندر ہمارے لیے کئی اسباق ہیں، اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دعوت جب ہم دین کی دیں گے تو لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، ان کو برداشت کرنا ہے، اس پہ صبر کرنا ہے، اور اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار اس بندے کے پاس تو ہم کئی دفعہ چلے گئے دعوت دینے کے لیے تو ہماری بات مانتا ہی نہیں ہے، اس کو کئی دفعہ ہم نے نماز پڑھنے کا کہہ دیا، اس کو کئی دفعہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہہ دیا، اس کو کئی دفعہ ہم نے تیار کیا کہ یہ حج کر لے، صاحب استطاعت ہے، اس کو کئی دفعہ ہم نے سمجھایا کہ روزے رکھ لے، نیک اعمال کی کئی دفعہ اس کو ہم نے دعوت دی، لیکن یہ بات ہی نہیں مانتا۔ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا بلکہ اپنے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے دعوت دیتے رہیں، اور ہدایت دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ اس کو ہدایت دیں گے، لیکن جو دعوت دے رہا ہے، جو داعی ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک کی مدد کا وعدہ ہے، وہ ضرور اللہ پاک اس کو ہدایت دیں گے، اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ اس لیے اس سبق کو میں اور آپ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔